السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وی این پوائنٹ اور میں ہوں سارہ خان۔ ناظرین، پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی اگر بات کی جائے تو صرف کچھ مخصوص ہی ٹاپکس ہوتے ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کہ جیسے کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کوئی نیا دھرنا، کوئی نیا جلسہ جلوس جو ہے، کس سیاستدان کی کتنی کرپشن ہو گئی ہے، اور کون سا جو سیاستدان ہے وہ کس پارٹی کو جوائن کر رہا ہے، کس پارٹی کو چھوڑ گیا ہے۔ یہ تمام ایشوز ہوتے ہیں، لیکن جو پبلک انٹرسٹ کے ایشوز ہوتا ہیں وہ ان کے اوپر کوئی نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو آج کی نوجوان نسل ہے اس کا ایک بڑھتا ہوا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے سیاستدانوں کے اوپر۔ تو یہ بڑی جو ایک بڑی متھ اور اسٹیریوٹائپس ہیں کہ شاید سیاستدان ہی پاکستان کے جو جتنے بھی مسائل ہیں ان کا واحد جو ہے وہ ذریعہ سیاستدان ہی ہے، یا ان کے بگاڑ کی وجہ سے ہی، ان کی حکمت عملیوں کی وجہ سے ہی پاکستان جو اس وقت یہاں پر جو ہمیشہ ایک نازک موڑ پہ چل رہا ہوتا ہے، پاکستان ابھی بھی وہیں پر موجود ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ کیا واقعی میں ایسی سچائی ہے، کیا واقعی میں ابھی بھی سچے اور کھرے اور مفاہمت پسند سیاستدان موجود ہیں؟ تو ان تمام چیزوں کو پرکھنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب۔ عدلیہ جو ہے وہ بھی اپنی جوڈیشل اوور ریچ کے ذریعے سے حکومتوں کو مفلوج کرتی آئی ہے۔ ابھی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک لیگل ریفارمز کی ایک بڑی ویو چلی، اور اس میں جو ہے یہ مسلم لیگ نون جو ہے پیپلز پارٹی مل کے جو ہے وہ بڑا انہوں نے یہ اپنا فرنٹ لائن کردار ادا کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ والا جو دروازہ تھا، چور دروازہ، جس کے ذریعے سے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا ایک سلسلہ جاری تھا، کیا وہ دروازہ بند ہو گیا ہے؟ چور دروازے کو آپ چور دروازے سے بند نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے حقیقی معنوں میں ریفارم کرنے تھے تو ریفارمز ملک کے عوام کے سامنے رکھتے، ڈیبیٹ ہوتی، عوام فیصلہ کرتے، پھر وہ ریفارمز ہوتے۔ یہاں پر تو صرف یہ کوشش ہوئی ہے کہ عدلیہ پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جوڈیشل اوور ریچ تھا، آج پارلیمنٹری اوور ریچ ہے۔ اور پارلیمنٹری اوور ریچ اگر جوڈیشری کو اپنے تابع کر لے، جو اس نے کر لیا ہے، پھر ملک کا نظام نہیں چلے گا۔ تو 18ویں ترمیم کے اندر بھی تو پارلیمنٹری اوور ریچ ہی تھی نا، انہوں نے تو پارلیمنٹ کو کردار دیا ہوتا ہے، ایک بڑی اچھی ریپرزنٹیشن دی ہوئی تھی کہ جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن وہ بھی بعد میں ڈائلیوٹ ہوتی گئی، چینج ہوتی گئی۔ نہیں، وہ جوڈیشل کمیشن تو جو مرضی فیصلہ کرے، فیصلہ وہی ہوتا تھا۔ ججز نے جو افتخار چودھری صاحب کا فیصلہ تھا کہ جج ہی سلیکٹ کریں گے ججز کو، بالکل غلط تھا۔ آپ کو اس کو تبدیل کرنا چاہیے تھا۔ آج بھی جو آپ نے نظام رکھا ہے اس سے بھی بدتر ہے۔ اب تو حکومت ججز سلیکٹ کیا کرے گی، حکومت کی کمیٹی ہوگی، وہ صرف ججز کو سلیکٹ نہیں کرے گی بلکہ وہ ان کی پرفارمنس بھی چیک کیا کرے گی۔ تو اگر آپ حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ دیں گے تو آپ کو وہ نکال دیں گے۔ اگر اور ہوگا کیا، آپ جو حکومتیں ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کی سلیکشن اگر لوگوں کی آپ نے دیکھنی ہے تو آپ سینٹ کو دیکھ لیں، جہاں پر لوگ 70 کروڑ دے کر سینیٹر بنے ہیں، تو کل یہاں پر لوگ 70 کروڑ دے کر جج بنا کریں گے۔ یہ نظام، نہ وہ نظام درست تھا، نہ یہ نظام درست ہے۔ اچھا، آپ کی ایک اور اسٹیٹمنٹ جو مجھے سے یاد آ گئی کہ 70 کروڑ جو سینٹ والی آپ نے بات کہی، کہ بزدار صاحب کے زمانے کے اندر جو ہے ایک ضلع کے اندر بھی جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کا کوئی بندہ آفیسر لگتا تھا تو وہ 10 کروڑ دے کر یا اس طریقے کی جو رشوت دے کر وہ عہدے پر آتا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی جو سابقہ پارٹی ہے اس کی حکومت ہے پنجاب کے اندر، تو کیا یہ جو منسٹری آف فوڈ ایگریکلچر ہے اس کے اندر ہونے والی جو کرپشن ہے اس کو روکنے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ نہیں، کچھ نظر نہیں آتا۔ دیکھیں، کرپشن اس طرح نہیں رکتی۔ کرپشن پنجاب کے اندر جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے، اے سی، سب سے کرپٹ ادارہ وہ ہے۔ وفاق کے اندر آج سب سے کرپٹ ادارہ نیب ہے۔ جتنے ہی اندھے اختیارات آپ لوگوں کو دیں گے، جہاں پر قانون غلط ہوں گے، تو وہاں پر کرپشن بڑھ جاتی ہے۔ تو بزدار صاحب کا خیر نیا ماڈل تھا کہ ہر پوسٹ کو بیچتے تھے۔ وہاں پر اٹک میں ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر 18 گریڈ کی پوسٹ ہے، یہ 6 مہینے کے لیے 10 کروڑ میں بکتی تھی۔ ہر یہاں پر ڈی سی کی پوسٹیں، اے سی کی پوسٹیں، کمشنر، سب پوسٹیں بکا کرتی تھیں، ہر کا مختلف ریٹ تھا۔ وہ ایک نئی اصطلاح تھی، اور وہ اس حکومت کی تھی جو کرپشن کے خلاف نعرہ مار کر آئی تھی کہ ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے۔ پاکستان کی کرپٹ ترین حکومتیں عمران خان صاحب کی تھیں، جو کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر اور وفاق میں تھی۔ جب کرپشن ایک دفعہ آ جائے وہ کم نہیں ہوتی۔ اس کو کم کرنے کے لیے آپ کو غیر معمولی ہمت اور غیر معمولی صلاحیت چاہیے، وہ آج حکومتوں میں نہیں ہے۔ تو آج کی حکومتیں بھی اسی قسم کی کرپشن ہوئی، اسی سطح کی کرپشن ہے جو پہلے تھی۔ یعنی کہ آپ نے بڑا کمپریہنسولی بتایا کہ وسیم اکرم پلس کی حکومت جو ہے وہ کیسی تھی۔ اگر آگے چلے کرپشن کی جیسے بات ہو رہی ہے، آپ جب پی آئی اے چیئرمین تھے
آپ کے اوپر بھی بڑے الزامات لگے کہ شاید آپ نے جو ہے وہ کمپیوٹرز کی کوئی پرچیز وغیرہ وہ بھی آپ اس کے میں کھوٹ برت کی, اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ آپ جو اس کے بعد بھی آپ LNG سیکٹر میں آئے تو اس میں بھی آپ کے جو بڑی مہنگی ترین آپ نے ڈیل کی قطر کے ساتھ, اور اس میں بڑی کھوٹ برت ہوئی. اپنے اوپر جو کرپشن کے بڑے الزامات ہیں, چونکہ پاکستان میں ایک تو ثبوت جو ہے وہ بھی نہیں ملتا, اور اس کے علاوہ وہ کیس جو ہے انڈیفینیٹلی چلتا رہتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو آپ؟ جی میں نے ہمیشہ کہا کہ میرے جو کیس آپ نے بنائے ہیں, آپ کیمرے لگائیں اور کیسوں کو چلائیں. کیس میں نے تو نہیں بنائے نا, حکومت نے بنائے. تو جو پہلا کیس تھا وہ PIA کا تھا, وہ $1,000 کا تھا کہ آپ نے $1,000 کی کرپشن کی ہے. 200 کمپیوٹر خریدے گئے اور $5 مہنگے خریدے گئے. یہ آپ کو یاد ہے ضرور لائف پہ ایک بھینس کا کیس بنا تھا, بھینس چوری کا کیس بنا تھا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا میرے بھائی میں نے تو PIA میں کبھی ایک پیسہ TADA نہیں لیا, اور PIA کا چیئرمین وہ چیئرمین ہوتا ہے جو ایک دن میں $10,000 کا TADA لے سکتا ہے. تو مجھے اب 1,000 کرنے کا کوئی لمبا کیس بنائے تاکہ کچھ عزت تو بحال رہے. تو بہرحال وہ 9 سال وہ کیس چلا, کوئی گواہ نہیں آیا. 2 گواہ وہ بھاگ گئے عدالت سے اٹھ کر. انہوں نے کہا جی ہمیں زبردستیاں لائیں, یہ سب جھوٹ ہے. حکومت کے گواہ تھے. اس کے بعد نہ پروسیکیوشن آتی تھی نہ گواہ آئے. 9 سال بعد شہادتوں کی عدم کیا کہتے ہیں اسے, عدم دستیابی کی بنیاد پر کیس ختم ہو گیا. اچھا, اس کے بعد پھر وہ شیخ رشید صاحب دوبارہ آپ کی فائل جو ہے ایک ختم ہو گئی LNG والا, جی وہ LNG کے لے آئے. وہ LNG کے معاہدے میں نہیں تھا. میں نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا معاہدہ کیا, $45 ارب کا. اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا. یہ ایک ٹرمینل کا کیس تھا جو ایک کمپنی تھی منسٹری پیٹرولیم کی, جس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. تو اس پہ یہ الزام لگا کہ یہ بڑی مہنگی انہوں نے ٹرمینل بنا دی ہے. تو میں نے کہا بالکل میری ذمہ داری ہے, میں وزیر تھا, یہ میں نے ہی کروایا اس کمپنی سے, کیونکہ یہ ہم نے کام کرنا تھا نا ملک میں. تو میں نے کہا اس میں کوئی رولز کی خلاف ورزی نہیں ہوئی, اور وہ ٹرمینل دنیا کا سب سے سستا ٹرمینل ہے, اور دنیا کا سب سے زیادہ چلنے والا ٹرمینل ہے. دنیا میں جتنے بھی LNG کے ٹرمینل لگے ہیں سب سے سستا ہے. انڈیا میں ایک ٹرمینل ہے, اس سے 1/3 قیمت پر ٹرمینل چلتا ہے. تو میں نے کہا آپ یہ جھوٹے کیس نہ بنائیں, کچھ تعلیم بالغاہ ہی میں آپ کو کر دیتا ہوں. تو وہ کیس بھی تقریباً 4.5 سال چلا, اور آج سے چند مہینے پہلے شہادت کی عدم دستیابی کی بنیاد پر ختم ہو گیا. اچھا, ایک اور بڑی آپ آج بھی پوچھ رہی ہیں کہ آپ نے کرپشن کر لی. تو کرپشن پکڑنا مشکل. اچھا یہ پتہ ہے کہ یہ کیوں ضروری ہوتا ہے, چونکہ جو ہماری یوتھ ہے ان کا سیاست دانوں کے اوپر جو ہے اتنا زیادہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ وہ ان کی باتوں پر اعتماد نہیں کرتے, اور لگتا ہے کہ ہر سیاستدان کرپٹ ہے. یہ چیزیں کلیئر کرنا بڑی ضروری ہوتی ہیں. ایک اور چیز جو کہ کلیئر کرنی بڑی ضروری ہے, خاص طور پر جب آپ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھے, تو ایک چیز جیسے کہتے ہیں نا زبان زد عام ہو جانا, وہ تھی کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں ان کی اپنی ایئر لائن تو بالکل ٹھیک چلتی ہے, بالکل منافع کے اندر چلتی ہے, مگر جو ہمارا جو نیشنل فلیگ کیریئر ہے اس کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. ایون کہ جب آپ چیئرمین PIA تھے تب بھی آپ نے ایک آپریشنل رپورٹ دی تھی, اس میں آپ نے یہ کہا تھا, سجیشن دی تھی, تجویز دی تھی آپ نے کہ اس کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کر دینا چاہیے ورنہ یہ خسارہ ہی خسارہ ہے. کیوں نہیں کیا آپ نے اس وقت؟ جی میں نے نہیں کیا, اس سے پہلے بھی کسی نے نہیں کیا, اور اس کے بعد کسی نے کیا, اور نہ ہی ہونا ہے. یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ نہ ہی ہونا ہے. گزارش یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا ایک عمل ہوتا ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے. میں نے جب PIA کا چیئرمین تھا, میں 2.5 سال رہا ہوں, میں نے کوئی پیسہ حکومت سے نہیں لیا, کوئی گارنٹی حکومت سے نہیں لی. ہم تمام اپنے خرچے پیمنٹ کرتے تھے, حکومت کو بھی دوسرے اداروں کو بھی. ہم پہ کوئی قرضہ نہیں تھا. لیکن اس سے مجھے نظر آ رہا تھا کہ اگر PIA اس حکومت کے اندر رہتے ہوئے نہیں چل سکتا, اس کو بیچنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے اسٹڈیز کروائی, انہوں نے بتایا کہ اگر آپ نہیں بیچیں گے تو اتنا نقصان ہوگا. بدقسمتی سے وہ PIA نہیں بکا, اور مختلف حکومتوں نے, مشرف صاحب کی حکومت آئی, اس کے اندر 3 وزیر اعظم تھے, اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, اس میں 2 وزیر اعظم تھے, پھر میاں صاحب آئے, پھر میں آیا, اس کے بعد عمران خان صاحب آئے, پھر شہباز صاحب آئے, پھر شہباز صاحب دوسری دفعہ آئے. کوئی بھی حکومت کو PIA کو نہ بیچ پائی. مجھ سے اگر آپ پوچھتے کہ آپ نے کیوں نہیں بیچا, میری اس طرف کوئی توجہ نہیں تھی, کیونکہ مجھ پہ سب سے, میں 10 مہینے کے لیے تھا, یہ میرے مینڈیٹ میں شامل نہیں تھا.
اپنی پارٹی کو آپ نے انفلوئنس نہیں کیا, مشورہ نہیں دیا. میاں صاحب بھی جب اقتدار میں تھے, بیکاز آپ سے وہ بڑی رہنمائی لیتے تھے اس معاملے کے اوپر بھی, وہ آپ سے رہنمائی لیتے تھے, ان کو آپ نے سجیشن نہیں دی, انفلوئنس نہیں کیا کہ اس کو بیچنا بڑا ضروری ہے, قومی خزانے کے اوپر اتنا بوجھ ہے. ہاں, تو آج آپ کہہ رہی ہوتی کہ ان کے مشورے پر انہوں نے پی آئی اے بیچ دی اور اپنی ایئر لائن ٹھیک کر لی. ٹھیک, میں نے جو ایئر لائن بنائی ایک کاغذ کے ٹکڑے سے بنائی, میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ انویسٹ کر سکوں, انویسٹر سے پیسے لیے, ان کو شیئر دیے, اور بغیر کسی حکومت پر بوجھ بنے ہزاروں نوکریاں آئیں, اور ہمارا کوئی کمپٹیشن پی آئی اے سے نہیں ہے. یہ پاکستان میں بہت بڑی بزنس ہے. پاکستان میں آج سب سے بڑی جو ایئر لائن ہے وہ ایمریٹس ہے, جو باہر کی ایئر لائن ہے. تو پی آئی اے جو ہے وہ چلتا رہا. میاں صاحب نے جب پہلی حکومت سنبھالی 2013 میں, ان کی پہلی میٹنگ پی آئی اے میں تھی. میں وہاں پر کسی اور مقصد کے لیے گیا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی آپ بھی بیٹھ جائیں, آپ کو علم ہے. میں نے کہا جی میں آج سے 5 دن پہلے ایئر لائن چلا رہا تھا, تو میرا کانفلکٹ انٹرسٹ ہے, تو آپ مجھ سے نہ مشورہ کریں. نہیں, آپ کم از کم بتا دیں کہ کیا ہونا چاہیے, آپ پی آئی میں بھی رہے ہیں. تو میٹنگ شروع ہوئی, تو میں نے ان کو, مجھ سے سب سے پہلے انہوں نے پوچھا, تو میں نے کہا دیکھیں اس کو جتنی جلدی وہ بیچ دیں, کیونکہ اگر آپ نہیں بیچیں گے تو $1 ملین کا یومیہ نقصان ہوگا. اور وہ ہوا. پی آئی اے جس پر 2000 میں کوئی قرضہ نہیں تھا, آج $4.5 ارب کی مقروض ہے, وہ شاید اس سے بھی زیادہ نقصانات ہیں. تو اس لیے وہ میاں صاحب نے بھی نہیں بیچا. میں اگر بیچتا, نہ اتنا وقت تھا کہ پروسیس, اور آپ سب کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی اپنی ایئر لائن کو بچانے کے لیے پی آئی اے, حالانکہ یہ میری ایئر لائن نہیں ہے, پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے, اس میں کوئی بھی شیئر خرید سکتا ہے. اچھا, یہ اس میں مسئلہ ہوتا ہے کیا منتخب حکومتوں کو کہ انہوں نے اپنے ملازمین اور سیاسی بھرتیاں کی ہوئی ہوتی ہیں, وہ یہ والا جو ہے بوجھ نہیں لینا چاہ رہے ہوتے کہ ہم اتنے لوگوں کو بے روزگار کر دیں. کیا سب سے بڑا ایشو یہ ہے اس میں؟ نہیں, یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. پی آئی اے کا جو سالانہ خسارہ ہے وہ تقریباً 70 ارب کے قریب ہے. اگر جو ملازمین کا ٹوٹل جو تنخواہیں ہیں میرے خیال 12-15 ارب کے قریب ہے. اگر آپ پی آئی اے بند کر دیں اور ملازمین کو تنخواہیں دیتے رہیں, ان کو کسی کو نکالیں نا, تو آپ کا خسارہ جو ہے وہ 20% رہ جائے گا. تو پی آئی اے کو چلانا خسارہ ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ حکومت اگر بینک نہیں چلا سکی, سیمنٹ کی انڈسٹری نہیں چلا سکی, فرٹیلائزر نہیں چلا سکتی, 450 انڈسٹریل یونٹ حکومت نے بیچ دیے, ٹیلی کام بیچ دیا, تو ایئر لائن تو ایک ایسا کام ہے جو اکثر ایئر لائن خسارے میں چلتی ہیں. جو انڈسٹری ہے 100 سال پرانی ہے, 100 سال میں ایئر لائن نے پیسے ضائع یعنی گنوائے زیادہ ہیں, کمائے کم ہیں. تو یہ ایئر لائن کا جو سیکٹر ہے یہ حکومت میں نہیں چل سکتا. پوری دنیا میں جو حکومت کی ایئر انڈیا کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے, ایئر انڈیا تو ابھی ہوا ہے. اس لیے یہ ہم پی آئی اے سے کوئی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ اچھی محبت ہے, لیکن کوئی $500 ملین یومیہ آپ کو جیب سے دینا پڑے گا. اچھا, ابھی جو ایسے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کا انکمبنٹ گورنمنٹ شہباز شریف صاحب لیڈ, جو کہ دعویٰ کرتی ہے کہ جب ہم آئے تھے اقتدار میں پاکستان جو تھا اٹ واز ایٹ دا برنک آف بینکرپسی, اور اس کے بعد ہم نے جو چیزوں کو آ کے اسٹیبلائز کیا, اس کے بعد یہ کہ آئی ایم ایف ڈیل بھی فائنلائز ہو گیا. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ ایک مشن آیا ہوا تھا آئی ایم ایف کا غیر متوقع, اور وہ بھی جو ہے مطمئن ہو کے, گورنمنٹ کا اسٹینڈ ہوئی ہے کہ مطمئن ہو کر ہی یہاں سے گیا ہے. اسٹاک مارکیٹ جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اکنامک فرنٹ کے اوپر واقعی میں اسٹیبلٹی آ گئی ہے؟ کون سی حکومت کی پالیسی ہے جس سے اسٹیبلٹی آئی ہے؟ کوئی ایک پالیسی بتا دے جو انہوں نے بنائی ہو, اس میں امپلیمنٹ کی ہو. آئی ایم ایف میں جانا شرمندگی کی بات ہوتی ہے, یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف میں گئے ہیں, یا اب آئی ایم ایف ہم سے خوش ہے. آپ کی کامیابی اس دن ہوگی جب آئی ایم ایف یہاں سے چلا جائے گا. اس لیے یہ بڑی عجیب حکومتیں ہیں, ہماری عجیب سوچ ہے کہ آئی ایم ایف کی ٹیم یہ آتی ہے, وہ کہتی ہے ہاں شاباش, جو ہم نے تمہیں کہا تھا عوام پہ بوجھ ڈالو, تم بوجھ ڈال رہے ہو, اچھا بوجھ ڈال, زیادہ بوجھ ڈالو, اور ہمیشہ وہ یہی کہیں گے اور مزید اس کو بڑھائیں, آپ ناکام ہو گئے. آئی ایم ایف آپ کو ایک اسٹیبلٹی دینے کی کوشش کرتا ہے, اس میں گروتھ نہیں ہوتی. آپ کا مسئلہ گروتھ کا ہے. اگر آپ گرو نہیں کریں گے, نہ روزگار کے مواقع ہوں گے, نہ کاروبار کے مواقع ہوں گے. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے بھی آگے جانا پڑے گا. آپ کو ریفارم کرنا ہے. پاکستان کے ہر شعبے کو آج ریفارم کی ضرورت ہے. عوام پاکستان پارٹی جب اقتدار میں آئے گی, اگر آئے تو ہم تو پوری اس کے حوالے سے جو نیک نیتی کا اظہار کرتے ہیں, تو وہ کس طریقے سے اس نظام کو ریفارم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ کیا کیا بیسک ریفارمز کرے گی؟ میں نے بتایا آپ کو ہر شعبے کو بدلنا ہے. آپ کی ناکامی اتنی گہری ہے
کہ اب آپ اس کو چھیڑنے سے معاملہ نہیں چلے گا. اب نے مکمل طور پہ جو حکومت کا نظام ہے، جس طرح حکومت چلتی ہے، اس کو بدلنا پڑے گا. ہم نے مینیفیسٹو نہیں بنایا، ایک ویژن ڈاکیومنٹ بنایا ہے جس سے ہم نے ملک کے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ان کا حل بھی دیا ہر شعبے میں. یہ نہیں ہے کہ آپ 3 چیزوں کو کر لیں، آپ کو حکومت کے مکمل طور پر اس کے نظام کو بدلنا پڑے گا، پھر جا کر ملک ٹھیک ہوگا. اور یہ لمبا سفر ہے. اچھا، یہ 1 سال 1 دن کا 2 سال کا نہیں ہے، یہ لمبا سفر ہے. لیکن اس سے پہلے تو آپ کو اقتدار میں بھی آنا ہوگا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مقتدرہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اگر جیسے کہ پاور سینٹرز پاکستان کے آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، تو آپ اقتدار میں کبھی آ سکیں گے؟ اقتدار میں آنا ضروری نہیں ہوتا. اچھا، اصولوں پر رہنا ہی ضروری ہوتا ہے. مقتدرہ کے کیا ہے، یہ اس نے ملک چلایا ہے، ملک چلائے، وہ بھی ناکامی کی داستان ہے. جب آپ کو ملک کے معاملات کی سمجھ نہیں ہوگی، ملک نہیں چلتے. آپ کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی. ہم نے ہر چیز آزما لی ہے. ہم نے مارشل لا آزما لی ہے، ہم نے ہائیبریڈ گورنمنٹیں چلا لی ہیں، ہم نے کبھی پیچھے رہ کر حکومت چلائی ہے، کبھی سامنے ہو کر چلائی ہے، کبھی دائیں سے چلائی ہے، کبھی بائیں سے چلائی ہے، الیکشن چوری کیے ہیں. کیا ملک چلا ہے؟ ایک دفعہ اس ملک کے آئین کو موقع دے دیں. 3 الیکشن آپ اس ملک میں فیئر کرا دیں، آپ صحیح راستے پر چل پڑیں گے. لیکن مجھے اب جس بات کی سب سے تشویش ہے کہ آپ نے سیاست کے نظام کو اتنا تباہ کر دیا ہے کہ آج آپ کو سیاستدان نہیں ملیں گے جو اس ملک کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جو انٹیگریٹی رکھتے ہوں، جو قابلیت رکھتے ہوں ملک کے معاملات کو سمجھنے کی اور ان کو درست کرنے کی. آج وہ لوگ نہیں ہیں. جس طرح فوج میں لوگ لیفٹیننٹ سے جرنیل تک بنتے ہیں، گریڈ 17 میں آتے ہیں، 22 تک جاتے ہیں، کاروبار میں چھوٹے کاروبار سے بڑے کاروبار تک آتے ہیں، اسی طرح سیاستدان بھی پنپتا ہے. جب آپ اس نظام کو ختم کر دیں گے تو آپ کا ملک نہیں چلتا. لاسٹ میں آپ کی کوئک ٹیک اس معاملے پہ چاہیے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز اسلام آباد کو بند کر دیا جاتا ہے، پی ٹی آئی کا جو ہے ایک لاؤ لشکر لے کر آ جاتی ہے، اور اب تو بلکہ باقاعدہ کے پی کی جو اسٹیٹ مشینری ہے اس کو بھی یوٹیلائز کرتے ہوئے جو ہے وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کا پورا پلان ہوتا ہے. ایسے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے جیسے خود پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ کو سیاست دان نہیں ملے گا. آپ نے دیکھا کہ ایک گولی اور بندوق کی جو سیاست ہے وہ اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے، تشدد کا عنصر اتنا زیادہ آ گیا ہے. اور کیا باقی میں سمجھتے ہیں کہ دس از دا بگیسٹ پولیٹیکل چیلنج آف آور ایج رائٹ ناؤ؟ نہیں، پالیٹکس تو رہی نہیں ہے نا. یہاں کوئی پالیٹکس نہیں ہے. آپ نے سیاستدان کو تباہ کر دی ہیں. آپ نے جو سیاستدان تھے یا تو عمر کے ساتھ وہ چلے گئے ہیں، یا وہ تنگ آ کے چلے گئے ہیں، یا انہوں نے سوچا کہ بھئی یہاں زمین میں نہیں بیچ سکتا، انہوں نے چھوڑ دیا. تو میں آپ چند ممالک کو بتاتا ہوں. عراق ہے، لیبیا ہے. کون سا دنیا کا ریسورس ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ ملک نہیں چلتے کیونکہ وہاں سیاسی نظام نہیں تھا، وہاں پر سیاستدان نہیں تھے. تو آپ آج سیاستدان ہونا ایک گالی ہے. جیسے آپ نے خود کہا کہ لوگ ان کو کرپٹ سمجھتے ہیں. اگر سیاستدان نہیں ہوں گے ملک نہیں چلے گا. اب یہ کیسے پروڈیوس ہوں گے، اس میں وقت لگتا ہے. آپ نے وہ وقت نہیں دیا. اب سیاست آپ کے سامنے ہے. وہاں سے میں نے کہا تینوں پارٹیوں کا حکومت ہے، پرفارمنس دکھا دیں نا. وہ اپوزیشن کا آج کام یہ ہے کہ عمران خان کو جیب سے نکال دیں. ان کا یہ اسٹیٹڈ آبجیکٹیو ہے، ایک ہی مقصد پہ سے اپوزیشن اور وزیر اعظم بنا دیں. جی، وزیر اعظم وہ اگلا آبجیکٹیو ہوگا نا. وزیر اعظم لوگ بناتے ہیں، ووٹ سے بنتا ہے. تو جب اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کبھی یہاں کی کال، کبھی وہاں کی کال. اپوزیشن کا حق ہے احتجاج کرنا، لیکن قانون کے دائرے کے اندر رہ کر. ملک کے شہر کے اندر ایک جگہ موجود ہے جس کو پی ٹی آئی نے ہی مختص کیا تھا سیاسی احتجاج کے لیے. وہاں پر آئیں، اپنی جلسہ کریں، تقریر کریں، گھر جائیں، اپنا کام کریں. آپ نے احتجاج کر دیا. اپوزیشن اسمبلی کے اندر موجود ہے، وہاں پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں، ملک کے ایشوز پر بات کریں، اپنی حکومت کے بھی میں کر کے لوگوں کو دکھائیں. پی ایم ایل این وفاق میں کر کے دکھائے، پنجاب میں کر کے دکھائے، پیپلز پارٹی سندھ میں اور وفاق میں کر کے دکھائے. ایک حکومت نہیں چل رہی. مطلب یہ تینوں سیاسی جماعتیں آج ناکام ہو چکی ہیں. ان کا صرف سیاست گالی دینا، گالی گلوچ، ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا. وہ ادھر سے کے پی سے جلسہ لے کر آ جاتے ہیں، یہاں حکومت آگے کھڑی کر دیتی ہے کنٹینر کی دیواریں، سڑکیں کاٹ دیتی ہے، موٹر وے کاٹ دیتی ہے. میں نے آج تک دنیا میں ایسی حکومت نہیں دیکھی جو اپنی میجر سڑکیں کاٹ کر کسی کی رکاوٹ بنے. یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ انٹرنیٹ آپ بند کر دیتے ہیں.
دنیا اربوں ڈالر خرچ کرتی ہے، ہر سیکنڈ انٹرنیٹ جب بند ہوتا ہے ملک کا نقصان ہوتا ہے ملینز آف ڈالرز کا. آپ کو پرواہ نہیں ہے، آپ کے ایک ہی دن ملک میں انٹرنیٹ بند ہوتا ہے. آپ کا دارالخلافہ جو ہے وہ آپ کی حکومت محصور ہوتی ہے کنٹینروں کے پیچھے. یہ کون سی سوچ ہے، کون سی حکومت ہے؟ کوئی مجبوری نہیں ہوتی حکومت کرنی. اگر آپ کے یہ حالات ہیں، ملک آپ سے نہیں چل رہا، استعفیٰ دیں، گھر جائیں. تو ہم آج بھی اقتدار سے جڑے ہوئے ہیں، اقتدار سے جڑے ہوئے ہیں، اور سیاسی منظرنامے کے اوپر آپ نے بڑی کھل کر بڑی سچی بڑی کھری باتیں کی. جی ہاں، ہمارے ساتھ تھے آج فارمر پرائم منسٹر پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ایک ہیجان خیزی سے نکلتا ہے تو دوسری ہیجان خیزی میں انٹر ہو جاتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کی جیسے کہ 8 فروری کے الیکشنز ہوئے، 12 کروڑ سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز تھے، مگر صرف 6 کروڑ ووٹرز نے جو ہے اپنا یہ حق استعمال کیا ووٹ دینے کا. تو ہمارے جو عوام ہے وہ ڈسگرنٹل ہے. کیا آپ نے یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے، آپ کے سیاستدان ہیں، آپ کی پارلیمنٹ ہے، کیا اس سے وہ ڈسگرنٹلڈ ہیں؟ اگر ہیں تو ان کو کس طریقے سے دوبارہ جو ہے سیاسی عمل کے اوپر ان کا اعتماد بحال کیا جائے گا؟ اس حوالے سے سوچیے گا ضرور. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.